اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، جس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی اور تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ دنیا میں میت پر نوحہ و بین کرنے والی عورتیں جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی، وہ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ ان کے جسم پر گندک سلفر کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلا کر خود کو زخمی کر رہی ہوگی۔ کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑتے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش، بے مونچھ، سرما لگی آنکھوں اور 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والا شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے نکلنے والے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا، لیکن اس میں سے مسک کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت کی حالت اور اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو پکڑ لیں گے اور پھر اسے ہانکتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے چلیں گے۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کو پہنچیں گے اور کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم کے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 3، کچھ 4 اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں جہاں کہیں یہ لوگ تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے تو وہ آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے رکیں گے وہ آگ بھی وہیں رک جائے گی، اور جب یہ لوگ چلیں گے وہ آگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلیں گی۔ ان میں سے کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذات جو انسان کو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل بھی چلا دے؟ اور کچھ لوگوں کو تو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں ساری مخلوق کو اکٹھا کر دے گی کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ اور ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ میدان حشر کی زمین اور آسمان ہمارے موجودہ زمین اور آسمان کے علاوہ نئے تخت شدہ نئی طرح سے بنائے گئے اور زمین اور آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرح کے فتنوں، فساد اور ظلم سے پاک ہوگی، اور اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ چمکدار صاف ستھری زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی اونچ نیچ، گڈھے یا ٹیلے نہیں ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں زمین ایک صاف اور شفاف تل سفید میدان کی طرح ہوگی جس پر نہ کبھی خون بہایا گیا ہوگا اور نہ کبھی کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دے گا، اور اس پر لوگوں میں سے ہر ایک شخص کو صرف 2 قدم رکھنے بھر کی جگہ میسر آئے گی۔ حشر کے میدان میں لوگوں کی حالت موت اور قبر کی سختی سے کئی زیادہ ہوگی۔ سب مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش تک نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا۔ جہنم کو دیکھ کر کفار اور کافروں کے چہرے سیاہی پڑ جائیں گے اور انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر
تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ وہی کافر، بدبخت، جھوٹے اور تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ میدان محشر میں سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا۔ ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن صرف 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے۔ لوگ میدان محشر میں اس طرح مشکل سے 500 سال تک کھڑے رہیں گے، جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ ان 500 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے، اور حشر کے دن کی سختی ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن بھی 500 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بہت معمولی ہوگی، جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کا تھوڑا سا وقت۔ لیکن کافروں کو محشر میں موت کی بے ہوشی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اہل ایمان کو بس زکام جیسی ہلکی سی تکلیف محسوس ہوگی۔ اور اس دن سب سے پہلے جس شخص کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں ہی کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے خاص لباس لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی اور کو نہیں پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور اسے عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دیا جائے گا۔ پھر جب لوگوں کی پریشانی حد سے بڑھ جائے گی